شیر اور ہرن کا بچہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور گھنا جنگل تھا۔ جنگل میں ہرنی کا ایک چھوٹا بچہ تھا، شامو۔ شامو بہت ہی شرارتی تھا۔ اسے اچھل کود کرنا اور کھیلنا بہت ہی پسند تھا۔ وہ اپنی شرارتوں سے سب کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ اس کی ماں بھی سونو کو سمجھا سمجھا کے تھک گئی تھی۔ اس کا ایک دوست تھا، بندر۔ ایک دن وہ دونوں کھیل رہے تھے، تبھی شامو بندر سے کہتا ہے، چلو ہم ساتھ والے باغ میں چلیں اور پھل کھائیں۔ ڈھیر سارے پھل کھا کے جلدی سے واپس آ جائیں گے۔ نا بابا، ماں نے منع کیا ہے ادھر ادھر جانے کے لیے، اور ہاں ادھر شیر آتے ہیں آرام کرنے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا وہاں، اور تمہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ بندر نے کہا، تو تو ڈرپوک ہے ڈرپوک، تم جاؤ نہ جاؤ، لیکن میں تو جا کے ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کے سونو بندر کو وہیں چھوڑ کے اس باغ کی طرف چل دیا۔ بندر اسے آوازیں دیتا ہے کہ نہ جاؤ شامو، واپس آ جاؤ، نہ جاؤ باغ کی طرف، وہاں شیر ہوتے ہیں، نہیں تو میں تمہاری ماں سے تمہاری شکایت کروں گا، مت جاؤ ادھر۔ اور شامو کہاں سننے والا، خوشی سے دوڑ رہا تھا اور باغیچے میں پہنچ گیا اور باغ میں اپنے آپ کو پا کے خوش ہو گیا تھا۔ تبھی شامو دیکھتا ہے کہ وہاں پاس شیر کے اوپر گر جاتا ہے۔ شامو کو شرارت سوچتی ہے اور وہ اس کے شیر کے بال کھینچنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے شیر جاگ جاتا ہے اور دھاڑ لگاتے ہوئے کہتا ہے، کون ہے، کس نے میری نیند خراب کر دی، میں اسے مسل کے رکھ دوں گا۔ شیر کی غصے والی آواز سن کے شامو ڈر کے مارے کانپنے لگتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ تب شیر غصے سے کہتا ہے، شامو کے بچے، تمہیں اتنا بڑا شیر دکھائی نہیں دیا کیا؟ میرے ساتھ شرارت کرنے کی تم نے ہمت کیسے کی؟ شیر، مجھے چھوڑ دیجیے، میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں تو بس یہاں پھلوں کو کھانے آیا تھا، میں تو پتھر سے ٹکرا گیا اور گر گیا، لیکن میرے پیروں کو چوٹ لگی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے شامو رونے لگتا ہے۔ اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کے شیر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تب شامو سے سوچتا ہے، شیر سے بچنا ہے تو اپنے پاؤں میں درد ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا۔ شامو نے یہ سوچا اور زور زور سے رونے لگا۔ شیر اسے روتا دیکھ کے بہت دکھی ہوتا ہے اور وہاں سے اسے سنبھل کے جانے کو کہہ دیتا ہے۔ شامو لنگڑاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جب وہ شیر کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ سیدھے سے چلنے لگتا ہے۔ اس طرح شامو شیر کو الو بنا کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ دوسرے دن بندر اور شامو دونوں باتیں کر رہے تھے۔ ارے بندر، کل میری ایکٹنگ دیکھنی تھی، اس طرح درد ہونے کی ایکٹنگ کی تھی کہ شیر میری درد کو سچ مچ ہی سمجھ گیا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ نہ بڑا شیر اور اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ارے تمہیں شیر سے ڈر نہیں لگا؟ سچ مچ شامو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ڈر سے ہی مارا جاتا۔ شامو ساری بات بندر کو بتا دیتا ہے۔ دونوں ہی شیر پر ہنسنے لگتے ہیں اور یہ ساری بات شیر سن لیتا ہے۔ وہ دونوں کے سامنے آتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، شامو کے بچے، تمہاری اتنی ہمت نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اس کی تمہیں سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ ویسے بھی مجھے بھوک لگی ہے اور آج میں تمہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ شیر شامو کو پکڑ لیتا ہے اور تبھی بندر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ شامو کی ماں کو بلا کر لاتا ہے۔ شیر شامو کو مارنے ہی والا تھا، تبھی شامو کی ماں وہاں آتی ہے۔ شیر، میں آپ کے سامنے ونتی کرتی ہوں، پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میرے بچے کی شرارت کو معاف کر دیجیے گا، چھوڑ دیجیے اسے، یہ چھوٹا ہے، نادان ہے، اس کی بس ایک غلطی کو معاف کر دیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جو میں نے ٹھان لی وہ میں کر کے ہی رہتا ہوں، شیر نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ میرے بیٹے کی بجائے مجھے مار کر اور اپنی بھوک مٹا لیں، اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیجیے۔ تب شامو روتے ہوئے کہتا ہے، ماں، آپ میرے جیسے شریر بچے کے لیے اپنی قربانی مت دیجیے، آپ جاؤ یہاں سے۔ شامو ماں کے لیے رونے لگتا ہے، ہرنی شامو کے لیے۔ تب شامو شیر کے سامنے آنے کی رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے، شیر، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی شرارت نہیں کروں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، پر پلیز میری ماں کو چھوڑ دیجیے۔
تب شیر ہنستے ہوئے کہتا ہے، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا، چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ ماں کے ساتھ اور خوشی سے رہو۔ اس طرح شیر نے شامو کو اچھا سبق سکھایا، جن سے شامو شرارت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ماں کا ہر کہا ماننے لگتا ہے۔